الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بے روزگاری، مہنگائی ہر طرف بڑھتی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں پھر لوگ علماء اور دوسرے حضرات کے پاس جاتے ہیں اور ان سے رزق بڑھانے کے، اپنی روزی بڑھانے کے، اسباب بڑھانے کے وظیفے مانتے ہیں۔ میں آج آپ کو ان وظائف کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جو ہماری شریعت کا حصہ ہیں اور جو مستند احادیث اور قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے۔ تو انشاءاللہ میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ اگر ہم دین پر عمل کریں گے، قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، تو انشاءاللہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی معاشی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ قرآن کریم کی اس تعبیر، یعنی یہ ایک بہترین تعبیر ہے کہ اللہ فرماتے کہ جو انسان، چاہے وہ مرد و عورت ہو، وہ نیک اعمال کریں گے، ہم انہیں ضرور بالضرور حیات طیبہ دیں گے۔ یعنی فلنحینہ، یہ اس میں لام تاکید بھی ہے اور فا بھی ہے من کے ساتھ، من کے مقابلے میں جو من اللہ نے فرمایا تھا، تو اللہ انہیں ضرور بالضرور حیات طیبہ عطا کرے گا۔ طیبہ، طیب، پاکیزہ، پاک، آرام و سکون والی زندگی یہ قرآن کریم کی اس آیات سے ثابت ہے۔ تو جب ہم نیک اعمال کریں گے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں نیک و صالح، بہترین پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جنتان، یعنی نیک مومنین کو دو جنتیں عطا کی جائے گی۔ مفسرین اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ دو جنتوں سے مراد یہ ہے کہ دنیا والی زندگی بھی ان کی جنت کی سی ہوگی، اور آخرت میں تو ظاہر ہے پھر جنت ہی ملے گا۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ رب العزت انہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا ایمان والوں کو جس کی اللہ نے پہچان کرائی ہوگی۔ تو ظاہر ہے دنیا کی زندگی میں اللہ نے جنت کا مزہ اور جنت کا سکون اور اس کی پہچان ان کی زندگی میں ایمان والوں کو کرائی ہوگی، جو ایمان والے نیک اور اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر قرآن کریم کی دوسری آیات ہے جہاں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور وہ پتھر کے لکیر کی طرح صاف واضح دو ٹوک ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے راستے بنائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے روزی پہنچائے گا جہاں سے اس کا وہم گمان بھی نہ ہو۔ تو یہ تو طے ہے کہ اگر ہم ایمان والی زندگی پہ آئیں گے، اعمال صالحہ والی زندگی پر آئیں گے، تو ہماری دنیا والی زندگی بھی جنت بن جائے گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ 7 ایسے امور بتاؤں گا جو قرآن کریم اور احادیث، مستند احادیث سے ثابت ہیں، جن پر عمل کر کے وہ مجرب ہے ہم اپنی زندگی میں سکون اور فراوانی پیدا کر سکتے ہیں۔ ان 7 اسباب میں سے سب سے پہلا سبب قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کا ایک معمول بنائیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہت پرسکون ہوگی۔ اس میں ایک حدیث ہے، اور ایک تو مسلم کی حدیث ہے جو بڑی مستند مشہور حدیث ہے، اور ایک اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ان البیت لیتسع علی اہلہ وتحضرہ الملائکہ وتحجرہ الشیاطین ویکثر خیرہ ان یقرأ فیہ القرآن، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو وہ اپنے گھر والوں پر، رہنے والوں پر کشادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ملائکہ آتے ہیں اللہ کے، اور شیاطین اس سے دور بھاگتے ہیں، اور اس کے اندر خیر و برکت اس کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيَضِيقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَتَحْتَضِرُهُ الشَّيَاطِينُ وَيَقِلُّ خَيْرُهُ أَلَّا يُقْرَأَ فِيهِ الْقُرْآنُ، اس کے مقابلے میں جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو اس کے خیر و برکت کم ہو جاتا ہے، اس میں فرشتوں کے مقابلے میں شیاطین کی کثرت ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، جہاں
مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ۔ مسلمانوں کی کوئی جماعت جب کسی گھر میں جمع ہوتی ہے اور اس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھتی ہے تو اللہ ان کے اوپر سکینہ نازل کرتا ہے اور ان لوگوں کو رحمت ڈانپ لیتی ہے اور ملائکہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے اور اللہ اپنے خاص الخاص لوگوں میں جو اپنے پاس فرشتے ہیں ان کے محفلوں میں ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو یہ تو قرآن کریم اور مستند احادیث سے ثابت ہے، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی اس میں رزق کی تنگی نہیں ہو سکتی، رزق اللہ کشادہ کر دیتا ہے۔ یہ جو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے یہ ابو یعلیٰ اور طبرانی کی روایت سے ہے اور دارمی نے بھی فی فضائل القرآن کے اندر یہ حدیث ذکر کی ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح دوسرا سبب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اس میں بھی ہمارے پاس بہت ساری احادیث ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر درود بھیجنے والوں کو خیر و برکت کی بشارت سنائی ہے۔ ایک تو مشہور حدیث ہے من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرا، جو اللہ کے رسول پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ تو ظاہر ہے اللہ کی طرف سے جب کسی انسان پر رحمتیں نازل ہوتی ہوں تو اس کی زندگی میں سکون، برکت، راحت، آسانی آ جاتی ہے۔ حضرت ابی ابن کعب کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی، اللہ کے رسول میں آپ کے اوپر درود زیادہ بھیجتا ہوں لیکن میں درود کا کتنا حصہ آپ کے اوپر بھیجتا رہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما شئت، جتنا آپ چاہے۔ تو ابی ابن کعب کہتے ہیں قلت الربع، 1/3 حصہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما شئت وان زدت فهو خیر لک، جو آپ چاہے لیکن اگر آپ اس میں اضافہ کریں گے تو آپ کے لیے بہتری ہوگی، خیر و برکت کا باعث بنے گا۔ تو ابی ابن کعب کہتے ہیں قلت النصف، میں نے کہا آدھا حصہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما شئت وان زدت فهو خیر لک، اگر آپ اس سے بھی اضافہ کریں گے تو آپ کے لیے خیر و برکت ہوگی۔ قلت الثلثین، میں نے کہا 2/3۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وان زدت فهو خیر لک، اگر آپ اضافہ کریں گے تو اس میں آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ تو ابی ابن کعب کہتے ہیں قلت اجعل لک صلاتی کلھا، میں آپ کے لیے بہت زیادہ درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے غم ہم جو بھی آپ کی مصائب اور پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا اور آپ کے گناہوں کی مغفرت ہوگی۔ تو یہ صحیح حدیث ہے، امام ترمذی نے اس کو اپنے اپنی سنن ترمذی کے اندر اس کو نقل کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے، اس کو امام ترمذی نے کہا اسناد حسن۔ تیسری چیز ہے فجر کے نماز کے بعد جاگتے رہنا۔ عموماً ہمارے مسلمان معاشرے میں ہمارے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے عموماً یا تو لوگ فجر کی نماز پڑھتے نہیں ہیں جماعت کے ساتھ، اگر پڑھ لیتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد گھروں کی طرف جاتے ہیں اور مسجد میں نہیں بیٹھتے، جبکہ فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے مسجد میں بیٹھنے کا، اس میں اللہ کی طرف سے بیش بہا اور لامتناہی خیر و برکتیں نازل ہوتی ہے۔ تو تیسرا سبب ہے فجر کی نماز کے بعد جاگتے رہنا اور اشراق پڑھ کے اپنے معاملات پہ، اپنی زندگی کے مشاغل میں مصروف ہو جانا۔ اس میں ہے اللہ کے امام ابو یعلیٰ اور طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت بیان فرمائی ہے بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کی صبح میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور اس طرح ایک اور حدیث ہے امام مسلم اور بخاری نے نقل کی ہے کہ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتْمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صبح کے وقت میں اللہ نے ان کے لیے کتنی برکتیں رکھ دی ہے تو لوگ صبح کے وقت میں مسجد آئیں گے اور مسجد میں ٹھہرے رہیں گے اگرچہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے مسجد کی طرف آئے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ چوتھی چیز اس میں سبب جو ہے وہ ہے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہوئے بخل سے کام نہ لینا۔ اس میں اللہ جو حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے اور وہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر میرے بندوں پر، میں تیرے پر خرچ کروں گا۔ اور فرمایا ید اللہ ملآیا لا تغیضها، اللہ کے ہاتھ کشادہ ہے، یعنی اس میں نفقۃ صحا، اللہ کے ہاتھ کو بند نہیں کر سکتا بیش بہا خرچ کرنا، یعنی اللہ جب خرچ کرتا ہے تو اس میں کوئی کوتاہی اللہ کے پاس جو خزانے اس میں کمی نہیں آتی۔ اس طرح امام مسلم اور بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ انفق علیک، تو خرچ کر
میں تیرے پہ خرچ کروں گا، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ اسی طرح اس میں پانچی چیزیں اچھے اخلاق، یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی انسان کی روزی میں اور رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حسن الخلق و کف الاذی یزیدان فی الرزق، اچھے اخلاق اور اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچانے سے رکنا یہ انسان کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور ایک اور حضرت جریر بن عبداللہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جس انسان کو نرمی سے اچھے اخلاق سے محروم کیا گیا اس کو ساری بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ اس میں چھٹی چیز ہے امانت داری۔ اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے تو اس کا خیال رکھنا، اس میں خیانت نہ کرنا، اس سے بھی انسان کی روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور حدیث ہے، امام احمد نے یہ حدیث ذکر کی، اور اس کے علاوہ امام احمد نے کے علاوہ دیگر محدثین نے ذکر کیا عبادہ ابن ثابت سے، وہ فرماتے اذا اراد اللہ بقوم بقاء او نماء رزقهم القسط والعفاف، جب اللہ کسی قوم کی بقا اور اس کی بڑھوتری کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے اندر نمیانہ روی اور پاکیزگی پیدا فرما دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ اقْتِطَاعًا فَتَحَ لَهُمْ أَوْ فَتَحَ عَلَيْهِمْ بَابَ خِيَانَةٍ، جب اللہ کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہے، ختم کرنا چاہے تو اس میں خیانت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جب کسی قوم کے اندر مجموعی طور پہ خیانت اور امانت کے اندر خیانت کرنے کی بیماری آ جاتی ہے تو اس قوم کی ہلاکت شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح جامع الصغیر کے اندر حضرت انس کی روایت ہے الامانت غنن، تو امانت داری یہ ظاہر امان اسلام کا حکم ہے، تو اگر ہم اس پہ چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری روزی میں، ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا اور ہم پریشانیوں سے بچے رہیں گے۔ ساتویں چیز ہے نکاح، اگر کسی نے نکاح نہیں کیا اور وہ نکاح کر لے تو اس کی روزی میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے مذہبی لوگ جو ہمارے دیندار لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک انسان اپنی روزی خود نہ کمائے تو اس کی شادی نہیں کرانی چاہیے، جب تک انسان، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں کہ اپنے پاؤں پر کڑا نہ ہو تو اس کی شادی نہیں کرتے۔ جبکہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں عجبت لرجل لا يطلب الغنى بالباءۃ، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ مالداری کو شادی سے کیوں نہیں طلب کرتے، شادی کر کے مالداری کیوں نہیں طلب کرتے۔ فرمایا واللہ تعالی یقول، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور فرمایا اس کو خوب سمجھ لو، ان یکونوا فقراء ای قبل الزواج، اگر یہ لوگ فقیر ہوں گے، محتاج ہوں گے، تنگ دست ہوں گے شادی سے پہلے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، انہیں مالدار کر دے گا، ای بعد الزواج، شادی کے بعد۔ اور اس طرح اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، اور یہ حدیث جو ہے نا شیخین یعنی مسلم اور بخاری کی شرط پر ہے صحیح، جس کو فرمایا تزوجوا النساء فإنہن یأتینکم بالمال، عورتوں سے شادی کرو، یہ عورتیں تمہارے پاس مال لے کر آئے گی۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جب ہم اپنی شریعت پر، اپنے دین پر، اپنے قرآن کریم پر، احادیث نبویہ پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، مالی اعتبار سے بھی، اور ظاہر ہے دنیا کی زندگی ہے، کبھی کبھار تو اس طرح پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن مستقل طور سے ہمارا دل مطمئن رہے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ دل کا اطمینان نصیب کر دے اسے دنیاوی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق۔